نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله فقال رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہر موقع اور موڑ پر انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور دین اسلام ہی ایک جامع ترین مذہب ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام احکامات بڑی تفصیل، وسعت اور گہرائی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں، جتنے بھی ہمیں اسلامی تعلیمات عطا کی گئی ہیں، ان تمام احکامات اور تعلیمات میں بے شمار فوائد اور بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم فائدہ اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ موقع کی مناسبت سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہے۔ اس ماہ مقدس کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم عمل وہ دن میں روزہ رکھنا ہے، اور روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کا۔ اب اللہ رب العزت نے جو روزہ کا حکم دیا ہے، اس روزہ میں بھی بہت سارے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں، اور اس روزہ میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ کے ذریعے اہل اسلام میں ایثار و ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ روزہ کے ذریعے اہل اسلام میں ایثار و ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، تاکہ روزہ کے ذریعے اہل اسلام میں ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایثار کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ اور ایثار ان کا آپس میں کیا ربط ہے۔ ایثار کہتے ہیں آدمی خود کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر خود کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے دوسرے کا خیال کرنا۔ ایک آدمی خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کے پاس اتنا کھانا یا اتنا کوئی سامان ہے کہ جس سے صرف اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ روزہ اور ایثار ان کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا مناسبت ہے۔ تو روزہ اور ایثار میں مناسبت اس طرح ہے
کہ روزہ میں صبح سے لے کر شام تک آدمی نے کھانا پینا اور ان چیزوں سے بچنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک نہ آدمی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ تو آدمی کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اس میں نکہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، کوئی کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، کھانے پینے کو دل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ تو اب اس بھوکا اور پیاسا رکھنے سے آدمی پر کوئی ظلم مقصود نہیں ہے، اس کی توہین یا تذلیل مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے روزے دار میں یہ احساس پیدا کرنا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دیکھیں چند گھنٹے میں تمہاری یہ کیفیت اور یہ حالت ہوتی ہے، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جن کے پاس کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ساز و سامان ان کے پاس نہیں ہوتا، یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، فقر و فاقہ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، سارا دن کام کاج بھی کرتے ہیں۔ تو اصل روزہ دار کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جیسے روزہ کے اندر تمہاری یہ عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ان مسلمان بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، محلہ اور علاقے والوں کا خیال کرو کہ جن کے پاس سال بھر یا سال کا اکثر حصہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اصل روزے کے اندر یہ حکمت بھی ہے تاکہ ہم دوسرے مسلمانوں کا خیال کریں، ان کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ جب انسان خود بھوکا رہے گا، خود پیاسا رہے گا، تب اس کو سمجھ آئے گی کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ اور باقی کوئی بندہ وہ شوق سے نہ بھوکا رہتا ہے نہ پیاسا رہتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ تو شوق سے تو کوئی بھی بھوکا پیاسا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو انسان مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ تو جب تک روزہ نہ رکھا جائے تو آدمی کے اندر بھوک اور پیاس کا احساس ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ کے ذریعے یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جیسے تمہیں بھوک اور پیاس کے اندر تمہاری یہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے، تو آپ اس سے غور کریں کہ وہ مسلمان جن کے پاس کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے، سال بھر یا سال کا اکثر حصہ ان کے پاس راشن نہیں ہوتا، پینے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوتا، تو ان کی ضرورت کا خیال کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ تو اسے ہی ایثار اور ہمدردی کہتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ جہاں ہمیں بہت سارے اور سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، تو وہاں ہمیں ایک سبق وہ ایثار اور ہمدردی کا بھی دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کہ ان کے اندر یہ وصف کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر صحابہ کرام رہتے تو اللہ رب العزت ان کی صفات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی بہت سارے اوصاف، بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں کہ وہ زمین پر کام کرتے، زمین پر کوئی عمل کرتے، کوئی فعل کرتے، اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیات میں ان کی تعریف اور ان کی توصیف نازل فرما دیتے۔ تو ایثار یہ بھی ایک ایسا وصف ہے جو صحابہ کرام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا، کامل درجہ سے ان کے اندر ایثار والا یہ وصف پایا جاتا تھا۔ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث کا واقعہ اور اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ وہ بھی ایک خاص واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بھوک نے ستایا ہے، مجھے شدید بھوک لگی ہے، میرے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے میسر ہو تو دے دیں۔ تو ایک صحابی گئے، لیکن اللہ کی شان کہ کسی کے گھر میں بھی کچھ بھی کھانے پینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے اظہار کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا اپنی ضرورت کے باوجود بھی وہ دوسروں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے گھروں میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اعلان فرمایا، تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں اس نوجوان کی، اس مہمان کی مہمان نوازی کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی میزبانی کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کوئی عام مہمان نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ تو اس لیے مہمان نوازی کے اندر کسر نہ چھوڑنا، کوئی کمی نہ کرنا، کسی چیز کو چھپا کے نہ رکھنا، بلکہ جو کچھ ہو وہ سامنے رکھ دینا۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عرض کرنے لگی کہ گھر میں تو بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے عرض کیا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری فرمانے لگے کہ آج بچوں کو بہلا کر سلا دیں، آج بچوں کو اسی طرح سلا دیں، اور ہم کھانا لے کر مہمان کے پاس بیٹھ جائیں گے، اور تو ایسا کرنا کہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا۔ جب چراغ بجھ جائے گا، ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بھی کھا رہے ہیں، جبکہ ہم نے کھانا نہیں ہے، ہم نے کھلانا صرف مہمان کو ہے تاکہ مہمان کھاتا رہے اور اس کا پیٹ بھر جائے اور سیر ہو کر کھائے اور ہم پاس بیٹھے رہیں گے۔ تو چنانچہ اسی طرح ہوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے رہے، تو جو مہمان تھا اس نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ تو جب صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو میاں بیوی کا یہ طرز عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرما دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ چاہے یہ خود محتاج ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اثار کا ایک واقعہ تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ کا، تو انہوں نے کیسے خود بھوک برداشت کی ہے، بچوں کو بھوکا سلایا ہے، خود رات ایسے گزاری ہے، لیکن مہمان کو ترجیح دی ہے اور مہمان کا خوب اکرام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اتنا عمل پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کی تعریف میں آیت نازل فرمائی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان تھی کہ ان کے اندر یہ وصف اعلیٰ درجے سے پایا جاتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد جو لوگ گزرے ہیں ان کے اندر بھی یہ وصف بہت اعلیٰ پیمانے پر پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر 30 سے زائد لوگ جمع ہوئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے صرف 5 روٹیاں تھیں۔ 5 روٹیاں ہیں، 30 سے زائد افراد ہیں اور رات کا وقت ہے۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ ان 5 روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان کو دسترخوان پر بچھا دیا جائے اور چراغ کو بجھا دیا جائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس نے کتنا کھانا کھایا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑے کیے گئے، ان کو دسترخوان پر بچھایا گیا اور چراغ کو بند کر بجھا دیا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ لوگ دسترخوان سے اٹھے تو لوگ وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دسترخوان پر جیسا کھانا موجود تھا سارا کا سارا اسی طرح باقی تھا۔ یعنی ہر ایک نے یہ خیال کیا کہ میں بھوک برداشت کر لوں، لیکن میرا دوسرا جو مسلمان بھائی ہے وہ سیر ہو کر کھانا کھا لے۔ تو اسے اثار کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا خود بھوکا رہنا برداشت کر لیا، لیکن دوسرے کا بھوکا رہنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ تو دیکھیں ان لوگوں کے اندر یہ اثار کیسے پایا جاتا تھا۔ تو آج مسلمانوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں، تابعین، تبع تابعین میں، اکابرین امت کے اندر یہ وصف موجود تھا، تو ہمیں بھی اس وصف کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس وقت محتاج ہیں، اس وقت ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اثار و ہمدردی کا وصف اپنا کر ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پہلے مسلمانوں کے اندر اثار کا اتنا جذبہ تھا کہ انسان تو انسان یہ دیگر مخلوقات کے سامنے بھی اثار کرتے تھے، دیگر مخلوقات پر بھی اثار کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔
شیخ عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی زمین میں گیا تو وہاں باغ میں نے غلام کو دیکھا، کالے رنگ کا غلام ہے، اس کے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ وہ جیسے ہی کھانا کھانے لگا تو ایک کتا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تو اس نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے وہ روٹی کھائی، پھر وہ سامنے آ گیا تو اس نے دوسری روٹی اٹھائی، وہ کتے کے سامنے ڈال دی۔ کتے نے دوسری روٹی کھائی، پھر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو وہ جو غلام تھا اس نے تیسری روٹی بھی کتے کے سامنے ڈال دی۔ اب کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہوں تو میں نے اس غلام سے آ کر پوچھا کہ آپ کو روزانہ کتنی خوراک ملتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا مجھے یہ 3 روٹیاں ملتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو ایک بھی نہیں کھائی، تینوں کتے کے آگے ڈال دی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ غلام فرمانے لگے کہ یہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے، یہاں کتے نہیں ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کتا کسی دور کے علاقے سے آیا ہے اور یہ بھوکا ہے، اس سے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کے سامنے ایک روٹی ڈال دی، اس کی بھوک ختم نہ ہوئی، میں نے دوسری اور تیسری روٹی بھی اس کو کھلا دی کہ یہ کتا دور سے آیا ہے اور بھوکا ہے۔ تو شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ ایسے ہی بھوکا رہیں گے، آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک، کوئی بات نہیں، میں اسی طرح بھوکا میں رہ لوں گا، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں انسان ہو کر تو کھانا کھاؤں اور یہ جو ایک دوسری مخلوق ہے یہ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا منہ دیکھتی رہے، تو اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہ روٹیاں کھاؤں، بلکہ میں نے یہ کتے کے سامنے ڈال دی ہیں اور کتے کو کھلا دی ہیں۔ تو دیکھیں اب ان لوگوں کے اندر ایثار کا کیسا جذبہ تھا کہ انسان تو انسان، یہ دوسری مخلوقات کتوں کے ساتھ بھی یہ ایثار کے ساتھ پیش آتے تھے، ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کے اندر ہمیں اپنے مسلمانوں میں دوبارہ اس وصف کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف، ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، جیسے ان کے اندر یہ ایثار و ہمدردی کا یہ وصف اعلیٰ درجے سے پایا جاتا تھا، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس وصف کو اپنائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے کی برکت سے ہم سب کو ایثار اور ہمدردی والا جذبہ عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔